الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الموت والحياة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، سامعین و حاضرین، ہم سب لوگ اصال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں. دعا کیجئے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو بالعموم ہمارے لیے اور بالخصوص محمد اشرف صاحب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے. اللہ پاک مرحوم کو درجات کی بلندی نصیب فرمائے، ان کے برادران کو، خاندان کے جملہ افراد کو صبر جمیل نصیب فرمائے. محترم حق نواز صاحب کی وساطت سے آپ احباب کے ساتھ مخاطب ہوں. اللہ تعالیٰ چند لمحوں کی حاضری میری اور آپ سب کی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کا تعلق سورہ ملک کے ساتھ ہے. سورہ ملک کی دوسری آیہ مبارکہ ہے جس میں اللہ پاک نے تعارف کروایا ہے دو طرح کی مخلوقات کا، اور تعارف اس انداز میں فرمایا خلق الموت والحیات، کہ موت اور زندگی کو اللہ نے پیدا کیا. یعنی یہ موت کی بھی تعریف ہے، زندگی کی بھی تعریف ہے. موت کیا ہے اگر سوال ہو تو قرآن جواب دیتا موت رب کی مخلوق کا نام. زندگی کیا ہے؟ زندگی بھی اللہ کی مخلوق کا نام ہے. جب یہ بات واضح ہو گئی کہ دونوں اللہ کی مخلوق کا حصہ ہے اور مخلوق میں سے ہے، تو پھر قرآن مجید یہ بھی اعلان کرتا ہے، یہ بھی بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے اشرف مخلوق جس کو بنایا ہے اسے انسان کہا جاتا ہے. موت مخلوق ہے، انسان اشرف المخلوق ہے، جس کے پاس ایمان کامل بھی ہو، عمل صالح بھی ہو. اللہ پاک نے اس لیے فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. چار قسمیں بیان فرما کے پھر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو حسن کا کمال دے کے پیدا کیا، حسن کا عروج دے کے پیدا کیا. تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ موت مخلوق ہے، انسان اشرف المخلوق ہے. اگر دونوں کا موازنہ کیا جائے تو پھر مخلوق کا درجہ نیچے ہوگا، اشرف کا درجہ اوپر ہوگا. اچھا، اس سے بھی اعلیٰ درجے ہیں. اگر مخلوق کے درجات کو لے لیں، اس سے بھی ایک اونچا درجہ ہے. ہم نے دو درجوں میں تقسیم کر دیا یہاں تک کہ محض مخلوق ہونا اور اشرف المخلوق ہونا. صرف اور صرف مخلوق ہونا، اشرف مخلوق ہونا. صرف مخلوق کو موت کہتے ہیں، اشرف مخلوق کو انسان کہا جاتا ہے. اس اعتبار سے انسان ہوا غالب، موت ہوئی مغلوب. اس سے بھی بڑا درجہ ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اور بھی بہت سے قرآن مجید کے داغی ہیں. ایک مخلوق وہ ہے جس کو اللہ نے افضل کا درجہ دیا، افضل کا درجہ دیا. اب افضل وہ ہے جو اشرف سے بھی اعلیٰ.
جو اشرف سے بھی عزت والا عظمت والا ہے۔ اب درجے ہوئے 3، شرف مخلوق ہونا، اشرف المخلوق ہونا، افضل مخلوق ہونا۔ اب جو محض مخلوق ہے اس کا درجہ نیچے، اشرف کا درجہ اوپر۔ اب اشرف کے اوپر بھی ایک درجہ ہے جس کو افضل کہا جاتا ہے۔ اب موت کا نمبر آ گیا 3، دوسرا نمبر آ گیا اشرف کا، اور پہلا نمبر آ گیا افضل کا۔ افضل مخلوق پہلے نمبر پہ، اشرف دوسرے نمبر پہ، اور محض مخلوق تیسرے نمبر پہ۔ اس سے بھی ایک اونچا درجہ، افضل سے بھی درجہ اونچا ہے۔ افضل تو اللہ نے بہت سے بنائے ہیں، مگر اول ایک کو بنایا ہے۔ اول الخلق کا درجہ ایک کو ملا ہے، اول المخلوق ہونے کا اعزاز ایک ذات کو ملا ہے، اور وہ افضل سے بھی اعلیٰ ہے، افضل سے بھی اعلیٰ ہے۔ وہ اول کون ہے؟ اب اول اوپر ہوا، اس کے نیچے درجہ افضل کا ہوا، افضل کے نیچے درجہ اشرف کا ہوا، اشرف سے نیچے درجہ مخلوق کا ہوا۔ اول کا نمبر پہلا ہے اور محض مخلوق کا نمبر چوتھا ہے۔ اب مجھے بتائیے، چوتھا ہو کر پہلے پہ حاوی کیسے ہو سکتا ہے؟ چوتھا ہو کر پہلے پہ غالب کیسے ہو سکتا ہے؟ اب پہلا کتنا غالب تر ہوگا، اغلب تر ہوگا؟ دیکھا جائے تو مخلوق سے تو غالب اشرف آ گیا، اشرف پہ غالب افضل آ گیا، افضل پہ غالب اول آ گیا۔ آپ پوچھیں گے بھئی اول کون ہے؟ جو سب سے اوپر ہے، جو سب سے اوپر ہے، تو اس پہ قرآن بھی جواب دیتا ہے۔ اول الخالق اللہ نے اس کو بنایا ہے، اسے ذات محمد عربی کہا جاتا ہے، اسے ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا 8واں پارہ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 165۔ اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، حبیب اعلان کر دیجئے، کوئی بتا دیجئے، فرما دیجئے، ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میری زندگی، ومماتی میرا وصال، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کے سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آگے حکم دیا، حبیب یہ بھی اعلان کر دے، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی اعلان فرما دے، انا اول المسلمین، کائنات میں جتنے بھی رب کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، سارے فرما برداروں میں اگر کوئی پہلا فرما بردار ہے اسے ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے بتا دیا اول کون ہے، اول کون ہے۔ آپ سورہ زخرف پڑھ کے دیکھیں، 25واں پارہ ہے، اس میں بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے، کل حبیب اعلان کر دے، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ کائنات کو بتا دے کہ اگر اس کائنات کے اندر اللہ کا کوئی پہلا بندہ ہے، بندگی کا جس نے آغاز کیا ہے، جس نے سب سے پہلے اللہ کو اللہ کہا ہے، جس نے سب سے پہلے اس کی حمد کی ہے، اس کی تعریف کی ہے، اس کی توصیف کی ہے، اس کی ثنا کی ہے، اس پہلی ذات کو ذات محمد عربی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے بتا دیا، اس لیے تو علامہ اقبال نے کیا خوب لکھا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی تھا۔ اب یہاں بھی ایک سوال آتا ہے کہ اول تو ہیں، آخر کیسے ہے؟ وہ پوزیشن ایک ہی ذات کے پاس کیسی ہو؟ ذات ایک ہے، پوزیشن دو ہے، وہی ذات اول ہے، وہی ذات آخر ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو اللہ نے کائنات میں خلقت کا معاملہ بھی رکھا، تخلیق کا معاملہ بھی رکھا، اور ولادت کا معاملہ بھی رکھا۔ کل نبیوں میں سب سے پہلے جس کی خلقت ہوئی ہے اسے بھی ذات محمد کہا جاتا ہے، کل نبیوں کے بعد جس کی ولادت ہوئی ہے اسے بھی ذات محمد کہا جاتا ہے۔ خلقت میں اول ہے، ولادت میں آخر، خلقت میں اول، ولادت میں آخر۔ بہرحال وَمَا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، موت کو پیدا کیا اور حیات کو۔ کبھی قرآن مجید کی ترتیب دیکھی،
ترتیب انسانی کیا ہے اور ترتیب قرآنی. انسانی سوچ کیا کہتی ہے کہ زندگی پہلے ہوتی ہے موت، انسانی سوچ یہ کہتی ہے. مگر قرآنی فکر کیا کہہ رہی ہے؟ خلق الموت قرآن پاک نے پہلا درجہ کس کا رکھا؟ موت. پھر نمبر رکھا زندگی کا کہ اللہ راز کیا ہے. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ زندگی پہلے ہوتی ہے موت بعد میں ہوتی ہے. تیرا کلام یہ اعلان کر رہا ہے کہ موت پہلے ہے زندگی بعد میں ہے. اس کا راز کیا ہے؟ اس کو ایک اور مقام پہ پڑھتا ہوں، سورہ بقرہ پہلا پارہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، بس اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تم مارے جاؤ گے. ثم یحییکم، پھر زندہ کی جاؤ. اس آیت میں دو موتیں ہیں اور دو زندگی. کتنی موتیں ہیں؟ دو طرح کی موت اور دو طرح کی زندگی ہے. پہلی موت سے مراد کیا ہے؟ دوسری موت سے مراد کیا ہے؟ علماء تفسیر نے لکھا ہے پہلی موت سے مراد ہے عدم سے وجود میں آنا. یعنی بندہ عدم میں تھا، اس کو موت کہتے ہیں. پھر رب نے وجود دیا، اس کو زندگی کہا جاتا ہے. پھر اللہ موت دے گا تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، پھر اللہ زندگی دے گا. اور یاد رکھیے اس زندگی کے بعد پھر اگلی موت کے قرآن میں تصور ہی کوئی نہیں. اس کے بعد تصور ہی کوئی نہیں ہے. اب یہاں یاد رکھیے خلق الموت والحیاۃ. پہلے موت کو کیوں رکھا؟ اس کی کئی وجہ. پہلی وجہ یہ ہے اس کا جو عرفاء نے اس کی تشریح کی ہے کہ مرن تو پہلے مر گیا. جڑے رم جنا رم عشق دی پچھاتی ہوں، جو لوگ مرنے سے پہلے خود کو مار دیتے ہیں، مرنے سے پہلے خود کو فنا کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو مار دیتے ہیں، اپنے اندر جتنے بھی معاملات ہیں ان کو مار دیتے ہیں، جو دنیا کی طرف مائل کرتے ہیں ان کی موت ہو جاتی ہے. قدم قدم پہ اپنے نفس کو جو مار دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کو موت کے بعد زندگی ملا کرتی ہے. کنتم امواتا، تم مردہ تھے پھر تمہیں اللہ نے زندگی دی. خلق الموت والحیات. دوسری تشریح کیا ہے؟ موت اور زندگی. پھر کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ موت کب پیدا ہوئی، زندگی کب پیدا ہوئی. میں نے آپ کے سامنے ایک بات کہی کہ اللہ نے پہلی ذات جس کو بنایا ہے تخلیق میں وہ ذات مصطفیٰ. مخلوق کے افضل کون ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوال ہے موت بنی بعد میں، حضور پہلے تھے. آگے فرمایا والحیات، زندگی بنی بعد میں، پہلے حضور تھے. یہ بڑا نازک سا معاملہ ہے. آپ پوچھیں کہ جی زندگی بھی بعد میں حضور پہلے. اگر حضور کو بعد میں کہا پھر اول والی شان کو ظاہر نہ ہوتا، اول والی بات تو نہیں، پھر تو زندگی پہلے ہو. اب زندگی بعد میں آقا پہلے، موت بعد میں آقا پہلے. سوال پھر یہاں رکے گا کہ بتائیے جب زندگی بعد میں بنی ہے تو پھر حضور زندہ کیسے ہو؟ آقا زندہ کیسے ہو؟ چلو یہ تو ہم مان لیتے موت بنی بعد میں، آقا پہلے ہے. آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ زندگی بھی بعد میں ہے، مصطفیٰ پہلے ہے. مصطفیٰ پہلے ہے جب وہ زندگی سے بھی پہلے ہے. جب زندگی تھی ہی نہیں تب حضور زندہ کیسے ہے؟ زندگی کا وجود بعد میں بنا ہے. تو یہاں بات یاد رکھیں، جو زندگی ہم لیے پھرتے ہیں نا، حضور اس زندگی کے محتاج نہیں. حضور زندگی کے محتاج، میرے آقا صرف رب کے محتاج ہے. اب اس میں بھی ایک دلیل دیتا ہوں، دیکھیے گا. آپ قرآن مجید کو جب کھولتے ہیں، پہلا صفحہ کھولتے ہیں تو آپ کو کچھ نام ملتے ہیں، وہ سب کے سب نام اللہ. اور دوسری طرف نام ملتے ہیں آقا علیہ السلام. ادھر صفات اللہ کی، ادھر صفات آقا علیہ السلام کی. ادھر لکھا ہوگا الرؤوف جل جلالہ، ادھر لکھا ہوگا رؤوف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ادھر لکھا ہوگا الرحیم جل جلالہ، ادھر لکھا ہوگا الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا جس ذات کو مظہر اول بنایا ہے اسے ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے. صفات کا مظہر بنانا. اب اس کی ایک اور بھی شان ہے،
اور وہ شان کون سی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی، وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ ہم پڑھتے ہیں آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی، اور یہ شان نبیوں کو بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ حدیث بخاری ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، خبردار زمین تم نے پیغمبر کے جسم کو نقصان نہیں دینا، تم نے نبی کے جسم کی بے ادبی نہیں کرنی ہے، توہین نہیں کرنی ہے۔ فنبی اللہ حی حی حی، اس کا مطلب یہ ہوا رؤوف حقیقی طور پر ذات خدا ہے، عطائی طور پر محمد مصطفیٰ ہے، رحیم حقیقی طور پر ذات خدا ہے، عطائی طور پر ذات محمد مصطفیٰ ہے، اور حی بھی حقیقی طور پر خدا ہے، عطائی طور پر محمد مصطفیٰ ہے۔ کوئی پوچھے کہ حضور زندگی سے پہلے زندہ کیسے ہوئے، تو کہہ دینا اللہ کی صفت کا مظہر بن کے زندہ، صفات الہیہ کا مظہر بن کے جو زندگی سے پہلے زندہ تھا، اس ہستی کو ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ خلق الموت والحیات۔ اب پھر دیکھیے موت پیدا کیسے ہوئی، موت کی کریشن کیسے ہوئی، تخلیق کیسے ہوئی۔ جب اللہ نے موت کو بنانا چاہا، فرشتوں کو جمع کرنا، فرشتوں آ جاؤ موت بنانے لگا۔ فرشتوں نے عرض کے مولا موت کیسی ہوتی ہے، موت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ موت کے بارے میں نہ پوچھو تو بہتر ہے۔ عرض کے مولا اصرار کیا تو اللہ پاک نے پھر پردہ اٹھایا، فرشتے بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے، انہوں نے عرض کیا یا ربنا خلقت خلقا آدم من ھذا، آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بڑی ذات میری ذات ہے۔ اب سنیے گا، جب تخلیق کیا گیا موت کو، فرشتوں کو بلایا، یعنی ابھی موت بنی، فرشتے پہلے موجود تھے، موت بنی بعد میں فرشتے پہلے تھے، موت بنی بعد میں اسرائیل پہلے، موت بنی بعد میں میکائیل پہلے، موت بنی بعد میں اسرافیل پہلے، اور موت بنی بعد میں جبرائیل پہلے۔ تو موت کی تخلیق ہوئی بعد میں، جبرائیل پہلے ہے۔ اب جبرائیل سے پوچھ لیتے ہیں، جبرائیل بتائیے آپ سے پہلے کوئی تھا؟ موت تو آپ کے بعد بنی ہے، آپ سے پہلے کون تھا؟ ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل تو نے ہر پیغمبر کو دیکھا ہے، تو ہر نبی کا صحابی ہے، بتا تیری عمر کتنی ہے، تیری عمر کتنی ہے؟ اب جبرائیل نے کیا عرض کیا؟ ایک شاعر نقشہ کھینچتا ہے کہ پیش رسول ایک دن جبرائیل سے کھڑے، فخر دراز عمر کو دل میں لیے ہوئے، ہنس کر جبرائیل سے کہنے لگے نبی کیا عمر ہے تمہاری، یہ بتلاؤ تو صحیح۔ کہ جبرائیل نے یا سید البشر، مجھ کو تو اپنے بارے میں بس اتنی ہے خبر کہ ہوتا ہے سر عرش طلوع ایک ستارہ، 70,000 سال کے بعد دوبارہ اندازہ میری عمر کا کیجئے شہوالا، میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ تارا۔ یہ سن کے میرے آقا نے کہا جان سکو گے وہ تارا اگر دیکھا تو پہچان سکو گے؟ یہ کہہ کے میری سرکار نے سر سے امامہ جو ہٹایا، ارے پیشانی محمد تارا نظر آیا۔ آقا علیہ السلام کو جبرائیل سن فعزت ربی انا ذالک الکوکب، جس تارے کو تو تکتا تھا وہ میری ذات کا نور پاک ہے، وہ ستارہ میں۔ یہاں ایک بڑی اہم بات، جبرائیل امین نے ایک سوال عرض کیا تھا، جی بتائیے میں تکتا تھا 70,000 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ اور میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا، تکتا تھا 70,000 سال کے بعد، پھر وقفہ ہوتا، پھر تکتا، پھر وقفہ، پھر تکتا، پھر وقفہ، پھر تکتا۔ حضور اتنے وقفے میں آپ کہاں جاتے ہیں؟ یہ 70,000 سال کا جو وقفہ ہوتا تھا اس وقت آپ کہاں جاتے تھے؟ نظر کیوں نہیں آتے تھے؟ نقاب میں کیوں چلے جاتے تھے؟ حجاب کے اندر کیوں جاتے تھے؟ آقا 70,000 سال کہاں رہتے تھے؟ کہاں رہتے تھے؟ اب یہاں سنیے گا، میرے آقا کے دو مشہور نام ہیں، اگر ہم آسمان کو دیکھیں گے
ادھر نام مشہور ہے احمد، زمین پہ نام کون سا مشہور ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ دونوں نام اللہ نے حمد سے نکالے۔ اب حمد لکھیں، ہم کے پیچھے الف لگا دیں تو احمد بن جائے گا، ہم کے پیچھے میم لگا دیں محمد بن جائے گا۔ یہ سارا معاملہ الف اور میم کا، الف میم کو جانتا ہے، میم الف کو جانتا ہے، الف میم سے محبت کرتا ہے، میم الف سے محبت کرتا ہے، الف میم کی تعریف کرتا ہے، میم الف کی تعریف کرتا ہے۔ جب میم الف کی تعریف کرے تو احمد بن جاتا ہے، اور جب الف میم کی تعریف کرے تو میم محمد بن جاتا، اسے شان محمد کہا جاتا، اس کو کہتے ہیں۔ اب تعریف کرنے والے تو بڑے بڑے، تو ظاہری عمر میرے آقا کی 63 سال، یہ ایک جہان کی عمر ہے، کل جہانوں کی عمر نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن یہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور حقیقت بتاؤں ہم بھی اپنی اصل عمر کو نہیں جانتے۔ اب دیکھیں نا، ہماری عمر، ہم دو جہانوں کی عمر نہیں بتا سکتے، وہ تو کل جہانوں والے ہیں۔ آپ کی شناختی کارڈ میں جو عمر لکھی ہے بتائیے، وہ ماں کی گود والی عمر ہے یا ماں کی پیٹ سے شروع ہونے والی ہے؟ ماں کی گود سے جو شروع ہوئی، پچھلے 9 مہینے کاؤنٹ کوئی نہیں کرتا۔ حالانکہ وہ بھی ایک جہان ہوتا ہے، وہاں بھی خوراک ملتی ہے، وہاں بھی بچہ سانسیں لیتا ہے، وہاں بھی بچہ زندگی گزارتا ہے۔ اگر وہاں ڈیتھ ہو جائے تو بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس جہان میں تم نے 9 مہینے گزارے ہیں، ہم اس جہان کو کاؤنٹ نہیں کرتے، وہ گنتی میں شمار نہیں کرتے۔ جب میں 2 جہانوں کو شمار نہیں کر سکتا تو جو کل جہانوں والا ہے اس کو شمار کا عالم پہ بتا دیا، ان کی زندگی کا عالم کیا۔ ورنہ تو شناختی کارڈ میں جس کی 30 سال عمر ہے اس کو 9 مہینے اور ملانا چاہیے، جس کی 50 سال عمر ہے اس کو 9 مہینے اور ملانا چاہیے، ہم وہ نہیں ملاتے۔ بہرحال حضرت آدم کی عمر 1000 سال تھی، ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے، مگر بابا آدم احمد نہیں بنے، بڑی اللہ کی حمد۔ حضرت نوح علیہ السلام 1700 سال اللہ اللہ کرتے رہے، حمد کرتے رہے، احمد نہیں بنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی آسمان پر موجود ہیں، ان کو تقریباً 2600 سال ہو چکے ہیں، 2100 سال ہو چکے ہیں، مگر اللہ کی حمد کر رہے ہیں، احمد نہیں بن رہے۔ قیامت تک کرتے رہے، احمد نہیں بنے گا۔ لوگ پوچھیں گے بتاؤ تمہارے نبی احمد کیسے بن، آقا احمد کیسے بن گئے؟ وہی سوال حضور بتائیے، جب 70,000 سال میں انتظار کرتا تھا، آپ کہاں جاتے؟ آپ کہاں جاتے تھے؟ اب میرے حضور نے پردہ اٹھا دیا، فرمایا سن جبرائیل، جب میرا نور قیام کرتا تھا اللہ کی بارگاہ میں تب تو دیکھتا تھا، اور جب میرا نور سجدہ کرتا تھا مالک کو تب تیری نگاہ نہیں جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس پیغمبر کا صرف ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ 70,000 سال کا ہو، ارے وہ احمد نہیں بن سکتا تو اور کون احمد؟ سب کچھ بات میں ہے، آقا پہلے، حضور پہلے، خلق الموت والحیاۃ۔ پھر یاد رکھیے موت کو پیدا کیا، پھر موت کا تعارف اگلا کیا کر رہا ہے، کل نفس ذائقۃ، یہ موت کا دوسرا تعارف۔ پہلا تعارف تھا کہ موت ایک مخلوق ہے، اب دوسرا کہ یہ بس ذائقہ، صرف ذائقہ۔ آپ کے پاس کھانا پڑا ہو، اب کھانے والوں کے 3 طریقے ہیں، ایک کہے جی میں نے چکھا ہے، ایک کہے میں نے کھایا ہے، ایک کہے میں نے ختم کیا۔ فرق تو ہے نا، تینوں میں فرق ہے۔ ایک یہ دیکھیے نا، پانی کا گلاس ہے، ایک کہے جی میں نے چکھا ہے، ایک کہے میں نے پیا ہے، ایک کہے میں نے گلاس ختم کر دیا۔ اب چکھنا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے، ختم کرنا اور چیز۔ اللہ نے ختم کا نام ہی قرآن میں لیا، ختم کرنے کا نام لیا، ذائقہ کہا ہے۔ اور ذائقے کی حد کتنی ہوتی ہے؟ آپ سیب کھائیں تو آپ کے منہ میں کیفیت جائے گی، اس کو ذائقہ کہتے ہیں، اس کا اپنا وجود بھی نہیں۔ اگلی مزے کی بات، اس کا اپنا وجود نہیں ہوتا، مالٹے کا وجود ہے، اس کے اندر جو ذائقہ ہے وہ نظر نہیں آئے گا، کھٹا ہے یا میٹھا ہے یہ دور سے دکھائی نہیں دیتا۔ مالٹا دکھائی دیتا ہے
ذائقہ دکھائی نہیں دیتا، کیلا دکھائی دیتا ہے، ذائقہ دکھائی نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے جس کا اپنا وجود نہ ہو وہ غلام محمد کا وجود ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ بہرحال ذائقہ چکھا۔ اب دیکھیے ذائقے کی حد، بندے نے ذائقہ چکھا، اگلی بات میں بتانے لگا ہوں مومن کا ذائقہ کیسا؟ ذائقہ بھی سب کا برابر نہیں ہوتا، ذائقہ برابر نہیں ہوتا، جیسا نفس ہوگا ویسا ذائقہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، نفس کی بھی قسمیں ہیں، کوئی نفس لوامہ امارہ ہے، کوئی نفس لوامہ ہے، کوئی نفس ملہمہ ہے، کوئی نفس مطمئنہ ہے، کوئی نفس راضیہ ہے، کوئی نفس مرضیہ ہے۔ اور جب نفس کا درجہ برابر نہیں ہو سکتا تو ذائقے کا درجہ برابر کیسے ہوگا؟ قرآن مجید نے فرما دیا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ لوٹ آ جا، واپس آ جا، اور مرنا نہیں ہے ملنے کے لیے آ جا، مرنا نہیں ہے ملنے کے لیے آ جا۔ مرنا اور ہوا کرتا ہے، ملنا اور ہوا کرتا ہے۔ غلام محمد مرتا نہیں ہے بلکہ ملا کرتا۔ ملنا اور مرنا آجا، واپس آجا، تیرا خدا تیرا انتظار کر رہا ہے۔ تیرا حضرت بلال حبشی کا جب آخری وقت آیا تو آپ کی بیوی آپ کے سرہانے بیٹھی ہے اور وہ کیا کہتی ہے؟ واہ حزنا، واہ حزنا، ہائے افسوس بلال جا رہا ہے، ہائے افسوس بلال جا رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی نے چپ کروا دیا، او بیوی چپ کر۔ آپ نے کہا اللہ کی بندی چپ کر جا، یہ نہ کہہ بلکہ اپنے لفظ بدل دے، یہ کہ واہ فرحہ، واہ فرحہ، کیا خوشی کا موقع ہے بلال محبوب کو ملنے، بلال محبوب کو ملنے جا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب آخری وقت آیا وصال سے پہلے آپ نے مولا علی سے فرمایا پیارے علی جب میری وفات ہو جائے میری چارپائی کو حجرہ مصطفیٰ کے سامنے رکھ دیا۔ مرنا اور چیز ہے، ملنا اور چیز ہے، رکھ دینا۔ اگر اندر سے آواز آئے مصطفیٰ کریم کی مجھے لے جانا، آواز نہ آئے تو مجھے باہر بٹھا دینا۔ کنڈی لگی ہوئی ہے، دروازے لگے ہیں، کنڈیاں کھل جاتی ہیں، آوازیں آتی ہیں، یار بلاتا ہے۔ اور یار کیسے بلاتا ہے؟ بھئی انتظار کس کی کر رہے؟ اوصل الحبیبہ الی الحبیب، جلدی کرو، یار کو یار سے بلا دیا جائے، یار کو یار سے بلا دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ذائقے کے بعد ذائقہ کون سا ہوتا ہے؟ بندہ فوت ہو گیا، اچھا ایک ذائقہ اگلے پچھلا ذائقے کو اگلا ذائقہ ختم ہو، پچھلے کو اگلا ذائقہ۔ اب مومن کو پہلا ذائقہ ملتا ہے موت کا، اس کے بعد ایک تکڑا ذائقہ ہے، تکڑا ذائقہ ہے۔ آپ پوچھیں گے مرنے کے بعد کون سا ذائقہ ملتا ہے؟ اسے دیدار مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے موت کے ذائقے کو جس نے ختم کر دیا اسے دیدار مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور دیدار مصطفیٰ سے بڑا ذائقہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا دیدار اس کی تو اپنی شان ہے، کائنات کے اندر اللہ کے محبوب کے دیدار سے بڑھ کر ذائقہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جس کو ذائقہ دیدار محمد زندہ رکھتا ہے پھر دوبارہ اسے موت مارتی ہے، اسے موت نہیں مارتی۔ فَلَمَا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، ایک اور لفظ ہوتا ہے جی، کہتے جی فنا ہو، اور اس کی بھی بعض لوگ غلط تشریح کر دیتے ہیں۔ دیکھیے ہر شاہ نے فنا ہونا، بالکل فنا ہونا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ لیکن کبھی یہ بھی دیکھا فنا کا مطلب کیا ہے، فنا کے کتنے معنی، یہ بھی دیکھا ہے فنا کا مطلب کیا ہے۔ فنا کا ایک معنی یہ ہے گم ہو جانا، فنا کا ایک مطلب ہے قربان کر دینا، فنا کا مطلب اپنے آپ کو مٹا دینا۔ اب بندہ جو پہلے دن سے ہی فنا پہ جس کا اول ہی فنا سے شروع ہو، جو اپنی صفات اپنی ذات کو فنا کر کے زندگی کے نقش قدم زندگی گزارتا ہے، جس کا اول بھی فنا ہو، جس کی جوانی بھی فنائیت میں گزری ہو، جس کا بڑھاپا بھی فنائیت میں گزرا ہو، جو پہلے دن سے اس کی محبت میں فنا ہے، اسے کوئی فنا کر سکتا ہی نہیں۔ فنا تو ہو گیا نا، بس انسان نے فنا ہونا ہے، لیکن ہر بندے پہ اس کا اطلاق عجیب ہوگا، اس کے مطابق ہوگا۔ سلطان بہو فنا ہوگا لیکن کس کی محبت؟ ابھی یہ دیکھا
حضور داتا صاحب بنا ہوں کسی کی محبت میں. اور اگلی بات سن لیجئے, ایک بندہ ہے وہ 10 منٹ کے لیے پہلے بدنی متقی تھا, پرہیزگار تھا, عابد تھا, زاہد تھا, اس کا کوئی خبر نہیں, بس میدان جنگ میں آ گیا. میدان جنگ میں 10 منٹ اس نے جنگ لڑی, اس کو تلوار لگی, تیر لگا یا گولی لگ گئی, اب وہ فنا ہو گیا. لیکن قرآن نے کیا کہا, خبردار اس کو مردہ نہیں کہنا. جو 10 منٹ کے لیے آ کے فنا ہو جائے, قرآن نے کہا اسے مردہ نہیں کہنا. پتا جس کا بچپن بھی اس کی فنائیت میں گزرا ہو, اس کی محبت میں فنا ہو کے گزرا ہو, جوانی بھی گزری ہو, بڑھاپا بھی گزرا ہو, اس کی فنائیت کا عالم, اس کی زندگی کا عالم تھا, جس کا پوری زندگی. اور پھر سلطان باہو کیا فرماتے, جو دم غافل سو دم کافر. اس کا مطلب یہ ہوا زندگی کا لمحہ لمحہ. بچپن کی بات اور بات کے اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. ایک بچہ ہے, حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں سفر کر رہا تھا, ایک بچہ بیٹھا تھا مٹی سے کھیل رہا, مٹی سے کھیل کر رہا تھا. تو میں قریب تھا, میں نے سوچا کہ چلو بچے کو ہٹاؤں. یہ بچے مٹیوں سے نہیں کھیلا کرتے, مٹی سے کھیلو تو کپڑے میلے ہو جاتے ہیں. کہتے میں قریب گیا سمجھانے کے لیے, دل میں سوچا کہ چھوٹا سا بچہ 5-6 سال عمر ہے اس کی, پتہ نہیں شعور ہے یا نہیں ہے. سلام کرنا چاہا کر رک گئے. جب رکے تو آپ نے پوچھا کہ بیٹے بتا, پہلے رکے تو دل میں خیال کے سلام کروں گا تو جواب پہ شعور نہیں ہوگا. پھر دل میں سوچا نہیں سلام کرنا چاہیے, بچہ ہو یا بوڑھا ہو, سلام کرنا اخلاقی فرض بنتا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور جا کے بچے کو کہا السلام علیکم. جب بچے کو سلام دیا نا تو بچہ نیچی نگاہ کر کے بیٹھا ہے, اس نے نظر اٹھائی اور اٹھا کے جواب دیا وعلیکم السلام یا مالک بن دینار. سلام کے جواب میں نام بتا دیا. حضرت مالک بن دینار فرماتے میں لرز جاتا ہوں, کانپ جاتا ہوں کہ بچہ ہے کون. فرماتے میں نے پھر پوچھا کہ بیٹے بتا تو میرا نام جانتا ہے, میری تعارف ہے تجھے میں کون ہوں. بچے نے کہا مالک بن دینار تو یہاں کی بات کرتا ہے, عرفت نفسی بنفسی کا, میری روح تیری روح کو وہاں سے جانتی ہے. کن فیکون گدا فرمایا, اسودو بھی کولے حاسے ہوں, کالو بلاسی کنی سنیا, کوئی گنگے ڈورے ناسے ہوں, ایک لا مکان مکانا سادا, ایک آن بتاؤ پاسے ہوں, نفس پلید تکیتا, کوئی اصل پلید تلاسا. اچھا اگر اتنا بڑا درجہ ہے بیٹے سے پھر بتا, اللہ نے اتنا مقام دیا ہے, میں تجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا مالک پوچھو جو پوچھنا. انہوں نے فرمایا یہ بتا پتر نفس کس کو کہتے ہیں اور عقل کس کو کہا جاتا ہے. نفس سے مراد کیا ہے اور عقل سے, بچہ چھوٹا ہے سوال زیادہ کر دیا. نفس کس کو کہتے ہیں, عقل کس کو کہا جاتا ہے. بچے نے کہا مالک جس نے تجھے سلام سے روکا تھا اسے نفس کہتے ہیں, اور جس نے ابھارا اسے عقل کہا جاتا ہے. اور عقل بھی کوئی ماری شے نہیں ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور ضرور ہے, گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے, منزل نہیں. منزل اس کی ہے مگر یہ چراغ راہ ضرور ہے, اقبال کہتا ہے. بہرحال اس بچے نے کہا جی نفس اس کو کہتے جس نے سلام سے روکا اور عقل اس کو کہتے جس نے سلام پہ روکا. اس نے کہا اچھا بیٹے بتا یہ مٹی سے کیوں کھیل رہا تھا, کپڑے میلے نہیں ہوتے. تو بچہ آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں. کہا مالک تن میلا ہو جائے خیر ہے, کسی کا من میلا نہ ہو, خدا کرے من میلا کسی کا نہ ہو. اب بلے شاہ فرماتے پاروں دھوے گدے گوڑے, تیرے اندر رہی پلیتی, رب دے بندیا رب دے نال بھی 420 کی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان یاد رکھ لے زندگی گزارنی ہے تو ایسا گزار تیرا تن بھی کامل ہو, تیرا من بھی کامل ہو. اس نے کہا پھر یہ تو بتائیے کہ مٹی سے عشق کیوں کرتے. اس نے کہا مالک تو نے قرآن نہیں پڑھا. 5 سال کی عمر کا بچہ قرآن بتا رہا, تو نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن کیا فرماتا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم
ومنہا نخرجکم، تیرا بننا بھی مٹی سے ہے، تیرا جانا بھی مٹی سے ہے، تیرا اٹھنا بھی مٹی سے ہے۔ مالک جو میرا اول بھی ہو، جو میرا درمیان بھی ہو، جو میرا آخر بھی ہو، میں اسے چھوڑا دوں، میری اوقات تو مٹی ہے نا۔ جب یہ کہا آپ نے فرمایا بتا یہ درس ملا کہاں سے؟ اب وہ بچہ پردے اٹھاتا ہے، قرآن بتاتا ہے اسے کہ مالک سن لے، میرا اپنا کمال کوئی نہیں ہے، اپنا کمال کوئی نہیں ہے۔ جس گھر کی نوکری کرتا ہے، میرے باپ دادا نے نوکری کی ہے، ان کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، اس گھر کے نوکر تھے میرے باپ دادا۔ تو مالک منار نے کیا کہا اگر نوکروں کا یہ مقام ہے تو مالکوں کی شان کا علم، آل رسول کی شان کا علم کیا ہوگا، آل محمد کے مقام کا علم کیا ہوگا، میرے امام زین العابدین کے مرتبے کا علم کیا ہوگا۔ دوستان محترم پتہ یہ چلا موت کا تصور کیا ہے۔ موت وہ ہے جو انسان اگر اللہ کی بندگی میں گزار دے گا، حضور کی محبت میں گزار دے گا، موت